اللہ الرحمن الرحیم الاسم ما دل على معنى في نفسه. کتنے کافیہ سامنے کہ غیبہ نہ ٹھوکی ہونا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ شرح جامع وچ ہے جڑا مقام ہے بڑا مارکۃ الآراء تلکنے دے وچ نری دھیان کرے جے کوشش کرو گے تو سمجھ آ جائے گی، نہیں تو سر کھپتا رہے گا تہاڈا بھی تو میرا بھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے کلمے کی تعریف کی ہے، پھر کلمے کی تقسیم کی ہے، پھر وجہ اثر بیان کی، پھر تنبیہ کی کہ تینوں کی تعریف سمجھ آ گئی، پھر کلام کی تعریف کی اور پھر کلام کی تقسیم کی. اس سے فارغ ہو کر کلمے کی جو تین قسمیں ہیں ان کے اندر شروع ہوتے ہیں تفصیلاً. تو ان تینوں میں سے پہلی قسم ہے اسم، چونکہ دونوں میں سے عمدہ ہے، مسند بھی ہوتا ہے مسند لے بھی ہوتا ہے، اس لیے پہلے اسم کی باس، اس کے بعد فعل کی، اس کے بعد حرف کی، سارا قافیہ پڑھیا جی الحمدللہ. جی مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے کلمے کی تقسیم بیان کی ہے، اس کے بعد کلمے کی تقسیم بیان کی، کلمے کی تعریف کی ہے کہ تقسیم بیان، کلمے کی تعریف کی ہے، اس کے پھر کلمے کی تقسیم کی ہے، پھر دلیل اثر بیان کی ہے، دلیل اثر بیان پھر تنبیہ بیان کی، اس کے بعد کلام کی تعریف کی ہے، پھر کلام کی تقسیم کی ہے. اب کلمے کی جو تین قسمیں ہیں اسم فعل حرف، ان کی تفصیلی بحث شروع ہے. کیونکہ ان کی کافیہ کو نہیں پڑھیا جی، بے تھوڑوں کو تفصیل شروع ہو جانی جی، اسم دے بارے ساری تفصیل جی. تو تفصیلی بحث کرتے ہیں. تو تین قسموں میں سے پہلی قسم ہے اسم، چونکہ یہ مسند لہ دونوں ہوتا ہے، اپنے دو اخوین سے عمدہ ہے، اس لیے اس کی بحث پہلے کرتے ہیں. اس لیے ان دھیان کر جڑی مصنف علیہ الرحمہ نے تعریف کی تھی، اسم وہ شے ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہ پر. اسم وہ شے ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہ پر. پھر اسم وہ شے ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہ پر، معنی فی نفسہ پر، فی نفسہ پر. سنیں ہون پڑھ. الاسم الاسم ما دل اے کلمۃ دلت علی معنی کائن فی نفسہ اے فی نفس ما دل یعنی الکلمۃ. دھیان کرو جی. علامہ نے فرمایا ہے اسم وہ شے ہے جو دلالت کرتا ہے، اسم وہ شے ہے جو دلالت کرتا ہے. سوال ہے کہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر فی نفس ہی، دوالے اربع بھی وہ شے ہیں جو دلالت کرتے ہیں معنی پر فی نفس ہی. دیوار پر لکھا ہوا ہو جی لفظ زیدن، دیوار پہ لکھ دیں، وہ پیچھے تو کلام سی زیدن، تو یہ ایک شے ہے جو دلالت کر رہا ہے معنی پر فی نفس ہی. سمجھے؟ تو نہ دیوار کو اسم کہتے ہیں نہ دوالے اربع کو اسم کہتے ہیں. تو اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا ہے کہ ماس الاسم معرف ما دل علی معنی فی نفسی ای معرف. پیچھے بھی گزر گئی تعریف. تو علامہ جامی صاحب نے جواب دیا ہے کہ ما سے مراد ہے کلمہ. کیا ہے؟ سوال ہے کہ ما سے مراد ہے کلمہ. سن تو صحیح نا. لہٰذا جب ما سے مراد کلمہ ہے
تو اب دوال اربا بھی نکل گئے، جو دیوار پر لکھا ہے وہ بھی نکل گیا، کیونکہ وہ کلمہ نہیں ہے۔ جی سوال ہے کہ ماس کلمہ وہ شے ہے جو دلالت کرتا ہے۔ معنی پر فی نفسی ہی، تو سوال ہے کہ دوال اربا بھی ایک شے ہیں جو دلالت کرتے ہیں معنی فی نفسی پر۔ اور دیوار پر زید لکھ دیں تو یہ دیوار بھی ایک شے ہے۔ ایک شے ہے جو دلالت کرتے ہیں معنی فی نفسی ہی پر، جی تو مصنف ہاں، تو حالانکہ یہ جو دیوار پر مکتوب ہے نہ وہ اسم ہے، اسم ہے، نہ وہ اسم نہیں ہے، اور نہ ہی دوال اربا اسم ہے، تو اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا ہے ماں سے مراد کلمہ ہے، ماں سے مراد کلمہ ہے۔ اربا بھی نکل گئے اور وہ جو لکھا مکتوب بھی نکل گیا۔ سنیں ایتھے وچ ضمن وچ سوال ہی، سوال یہ ہے کہ آگے آ رہا ہے فی نفس ہی، کون آ رہا ہے؟ فی نفسی ہی، نہ پہلے ہی سوال ہے کہ دلہ کی ہوا ضمیر کا مرجع ہے ما، اسم وہ ہے جو دلالت کرتا ہے وہ، تو ہوا ضمیر کا مرجع ہے، ہاں تو ما سے مراد لیا ہے کلمہ، تو کلمہ ہے مؤنث، ضمیر لوٹ رہی ہے مذکر کی، ضمیر اور یہ مذکر، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح فی نفس ہی جو ہے اس میں جو پہلی ہے وہ شرح اضاء کی تو بعد میں بات آئے گی، فی نفس ہی میں ہی ضمیر کا مرجع بھی ہے، کون؟ ما، کون ہے مرجع؟ ہاں تو ما سے مراد ہے کلمہ، تو وہ تو ہے مؤنث، تو یہ بھی ضمیر مذکر ہے، تو مطابقت نہیں ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ دلہ کے اندر ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے ماں کی طرف، اور ماں سے مراد وہ ضمیر مذکر ہے، اور کلمہ ہے مؤنث، ضمیر لوٹ رہی ہے مذکر کی، تو یہاں مطابقت نہیں ہے۔ اسی طرح فی نفسی میں جو ضمیر ہے نفسی ہی کی، یہ اس کا مرجع بھی ما ہے، اور ما جو ہے وہ کلمہ ہے اور وہ مؤنث ہے، تو یہاں بھی مطابقت نہیں ہے۔ یہاں بھی اس کا جواب یہ ہے کہ جو من اور ما ہیں موصولہ یا موصوفہ جو اسمیے ہیں، من اور ما جو اسمیے ہیں موصولہ کبھی کبھی موصوفہ، وہ لفظاً مذکر ہوتے ہیں، مانن کبھی وہ مؤنث ہوتے ہیں، اور کبھی مانن کبھی وہ مؤنث ہوتے ہیں کبھی مذکر، ما لفظ مذکر ہے، یہاں جو اس سے مراد ہے کلمہ وہ مؤنث ہے، تو ضمیروں میں لحاظ کیا ہے ملفوظ کا، ضمیروں میں خاص کیا ہے ملفوظ کا، ملفوظ ہے ما، تو ما کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اس لیے ضمیر دلہ کی بھی مذکر ہے تو نفسی ہی کی بھی مذکر ہے۔ ہاں جی اس کا جواب یہ ہے کہ ما لفظ لفظاً مذکر ہے، اور من ما دو میں جی جو اسمیے ہیں یہ لفظاً مذکر ہوتے ہیں، اور مانن کبھی ان کا معنی مذکر ہوتا ہے کبھی مؤنث ہوتا ہے، تو ضمیر لوٹانے میں ان کے لفظ کا لحاظ ہوتا ہے کثرت کے ساتھ، تو لفظاً یہ لفظاً یہ مذکر ہے، اس وجہ اس لیے دلہ کی ضمیر بھی مذکر ہے اور فی نفس ہی کی۔ اسی لیے تو شارح صاحب نے جب آگے ما کی شرح کی ہے اے کالماتن، تو چونکہ اب کالماتن صراحتاً آ گیا ہے تو آگے دلہ نہیں کہا بلکہ دلت کہا ہے، کیا کہ اسی لیے تو شارح صاحب نے جب ماں کی تفسیر کی ہے یعنی کلماتن، تو آگے دلہ نہیں کہا بلکہ دلت کہا ہے، دلت کہا ہے۔ سنیں اے شاباش جی۔ باقی یہ ما کی تفسیر کی ہے کالماتن کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کلماتن کے ساتھ، تو کالماتن نکرہ ہے، کالماتن نکرہ ہے۔ اگر ما موصولہ ہو تو پھر اس کی تفسیر معرفے سے ہوتی ہے، تو شارح علامہ جامع علیہ رحمہ نے نکرے سے ما کی تفسیر کا تو باہر لکھی اشیاء، نکرے سے تفسیر کر کے یہ بتایا ہے
کہ یہ ما موصوفہ ہے موصولہ نہیں ہے. یہ ما موصوفہ ہے موصولہ نہیں. تو ما موصوفہ نکرہ ہوتا ہے، ما موصولہ معرفہ ہوتا ہے. کیا کہ یہاں ما کی تفسیر کی ہے نکرے کے ساتھ، الکلمہ نہیں کہا، بلکہ کلمتن کہا ہے. اس سے یہ بتایا ہے کہ ما جو ہے موصوفہ ہے موصولہ نہیں ہے. اچھا موصوفہ کیوں بنایا، موصولہ کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ الاسم ہے مبتدا، 50 باری سمجھایا. اور معرف کی ہوندا ہے مبتدا تے معرف خبر ہوندی ہے، بھول گئی پھر پل گل بھول جاندی جی. مبتدا معرف کی ہوندا ہے مبتدا تے معرف حد ہو گئی یار. تو الاسم یہ مبتدا ہے، ما خبر ہے، تو خبروں کے اندر اصل تنکیر ہے نہ کہ معرفہ ہونا ہے. خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ کیا ہو، نکرہ ہو، نہ کہ. اس لیے ما کو یہاں نکرہ موصوفہ بنایا ہے، نکرہ اے شاباش. اچھا جی آگے ہے فی نفس ہی. کون؟ فی نفسہ. تو اس کا تعلق بظاہر بنتا ہے دلہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ظاہر بنتا ہے دلہ کے ساتھ. تو معنی بنتا ہے کہ وہ بے اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے فی نفس، معنی پر فی نفس، دلالت فی نفس ہی کرتا ہے، دلالت. نفسی. تو شارح صاحب کی کوئی خاص معنی نہیں بنتا. شارح صاحب نے بتایا ہے کہ فی نفس ہی جار مجرور متعلق ہے کائنن کے، اور یہ صفت ہے معنی کی، یہ صفت ہے ایشا بس. کیا کہ جی فی نفس ہی جار مجرور ہے، تو اس کا متعلق کون ہے؟ ایسا سوال کر. تو شارح صاحب نے بتایا کہ اس کا متعلق دلہ نہیں ہے دلہ نہیں ہے بلکہ اس کا متعلق مقدر ہے. کائنن متعلق سے مل کر یہ معنی کی، صفت ہے. یہ معنی کی صفت ہے. سنیں اے شاباش. کیونکہ وجہ یہ ہوتی لکھی، وجہ یہ ہے بھی اگر یہ متعلق ہوتا نا دلہ کے تو پھر فی کی بجائے با ہونا چاہیے تھا کہ کلمہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفس ہے. بے فی نفس ہی معنی نہیں بنتا، بے نفس ہا جی. اس لیے تو با نہیں حالانکہ فی ہے، تو اس لیے کہا کہ اس کا جو متعلق ہے وہ دلہ نہیں ہے بلکہ محذوف کائنن ہے جی. سنیں اچھا بھائی ایندہ ان معنی کر. اسم وہ شے ہے وہ شے ہے جو دلالت کرتا ہے، دلالت کرتی یعنی یعنی کلمہ ہے کلمہ ہے ایسا کلمہ ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے دلالت کرتا ہے معنی پر، معنی پر، ایسا معنی ایسا معنی جو ہونے والا ہے ہونے والا ہے کلمے میں. جی اسم میں نہیں کلمے میں، کیونکہ اسم تو معرف ہے، اندے وال ضمیر نہیں لٹانی ورنہ معرف وچ ماخوذ ہو جائے گا. معرف معرف محفوظ. تے او معرف دا معرف وچ ذکر نہیں ہونا چاہیے جی. اسم وہ شے ہے جو دلالت کرتی ہے، یعنی ایسا کلمہ جو کلمہ ہے، یعنی اسم کلمہ ہے کلمہ ہے ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے میں، کلمے کی ذات میں. کلمے کی ذات میں. جی وہ شے ہے جو دلالت کرتی ہے، یعنی کلمہ ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں. کس میں؟ اگے فی نفس پڑھ چاہ فی نفسی ما دلہ. بس صبر. وہی سوال ہے، سوال ہے کہ فی نفس ہی ضمیر کا مرجع ہے ما، مرجع ہے کلمہ، کلمہ مؤنث ہے تو ضمیر مذکر کی ہے. تو اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا ہے اس کا مرجع ہے ما دلہ. اس کا کی بنے فی نفس ما دلہ، فی نفس. تو ما جو ہے وہ تو لفظ مذکر ہے. لفظ مذکر ہے، اس لیے ضمیر مذکر کی. کیا کہ جی سوال ہے کہ نفسی ہی کی ضمیر کا مرجع ہے کلمہ، اور کلمہ تو ہے مؤنث، تو ضمیر مذکر کی ہے. تو اس کا جواب دیا علامہ نے کہ ضمیر کا مرجع ہے ما. ما دلہ کون ہے؟ ما دلہ. ما دلہ، تو وہ کیا ہے؟ مذکر ہے. سوال ہے
ما علیحدہ تے دلہ علیحدہ دو ہو گئے. جی. اگر نفس ہی ضمیر کا مرجع ما دلہ ہے تو پھر ضمیر تثنیہ کی ہونی چاہیے تھی. ضمیر تسلیہ کیوں؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ ضمیر کا مرجع اگر ما دلہ ہے تو یہ تو دو ہیں، ایک ما ہے ایک دلہ ہے. دلہ تو دو تسلیہ کی ضمیر ہونی چاہیے تھی، نہ کہ اس کا یعنی سے جواب دیا، یعنی الکلمہ، یعنی بھی صرف کلا ما مراد دلہ ویسے نال لایا ہو، کلا ما ڈردہ سی. جی تو اس کا جواب دیا کہ ما دلہ سے مراد کلمہ ہے. ما دلہ پورے سے نہیں، یعنی ما مراد ہے، دلے کا ذکر ویسے نال ہے. جی ما یعنی کلمہ، یعنی کلمہ، یعنی ما دلہ کی ذات میں، ما دلہ کی ذات سے، یعنی کلمہ. یعنی کلمہ، ہاں یعنی ما دلہ کی ذات میں، یعنی کلمہ. یعنی ماد اللہ کی ذات میں یعنی کلمہ. سوال ہے بھی پہلے آکھیا اے کلمۃ دلت، اتھوں پتہ لگا بھی ما جڑا ہے نکرہ تے موصوف ہے. ہن پہ آندے نے یا نل کلمات ہے تے معرفہ لے آندا ہے، اتھوں دسیا ہے بھی ما موصول ہے. ایک ہی بن گیا، تے بن گیا جو بن گیا سی ٹھیکیدار. ہاں بھی سوال ہے کہ پہلے ما کی تفسیر کے کلمتون کے ساتھ، جس سے اشارہ کیا ہے کہ ما سے مراد موصوف ہے نہ کہ موصولہ. نکرہ، جی نکرہ. اور یہاں یعنی سے یعنی سے کہ الکلمہ، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ما سے مراد موصولہ ہے نہ کہ موصوفہ. تو اس کا جواب یہ ہو دیتا جنہیں سوال بسولی بھی علامہ نے ایک باری نکرات ایک باری معرفہ لے کے دسیا بھی اس ما وچ دو میں احتمال نے. یہ ما موصوفہ بھی بن سکتا ہے اور ما، ہاں جی کیا آکھے جی جواب یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے نکرہ لگائیں بعد میں معرفہ، تو اسے بتا دیا کہ ما کے دو اندر دو احتمال ہیں کہ یہ موصوفہ بھی ہو سکتا ہے اور اگے فتذکیر الضمیر بناء علی لفظ الموصول. یہ وہی بات ہے کہ بھئی یہ جو ضمیر مذکر کی لائے ہیں دلہ میں اور فی نفس ہی میں، یہ لفظ موصول کی وجہ سے ہے. لفظ کون؟ ما. ہن موصول آکھے نے کہ نہیں، تو پہلے نکرہ سی موصوفہ جیڑا آکھو ٹھیک ہے. جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں یہ اسی سوال کا جواب ہے کہ بھئی یہ جو ضمیر مذکر کی لائے ہیں یہ لفظ موصول کی وجہ سے ہے. اس سے مراد مؤنث ہے کون؟ کلمہ. لفظ اس کا پس ضمیر کا مذکر لانا، ضمیر کا مذکر لانا، اے ضمیر فی نفس ہی، سمجھ آ رہی؟ بنا کرتے ہوئے موصول کے لفظ پر، جی پس ضمیر کا مذکر لانا بنا کرتے ہوئے موصول کے لفظ پر، جی ضمیر کا مذکر لانا بنا کرتے ہوئے موصول کے لفظ پر. لے تعریف پوری ہوگی کندی اسم دی. مصنف نے ایتھے فی نفس ہی دی ضمیر دا مرجع کون بنے؟ ما. تو ما تو مراد کے کہ اسم ایسا کلمہ ہے خلاصہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں، یعنی معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج نہیں ہے. یہ مطلب ہے ذات میں. سنیں گل مک گئی سی. صاحب مصنف نے ایزادی شرح لکھی، ایزادی تے او مل گئی علامہ جامیل رحمن نو. اوتھے انہیں وضاحت کیتی فی نفس ضمیر دا مرجع جڑا او من ہے کی ہے، تے اساں بنایا تے کون؟ کلمہ. اے تا پہ کوڈی پہ گئی تے پھر لمی پہ گئی. بھائی تو کم لمحہ ہو گیا. جی اگے جی قال اللہ ای تو رولا پہ گئے سارے. جی مفصل الضمیر فی ما دل علی معنی فی نفسه یرجع الی معنی. صبر. مصنف علیہ رحمٰن نے ایزا جو شرح لکھی ہے مفصل کی، وہ مفصل جس سے کافیہ ماخوذ ہے، وہاں علامہ نے جب اسم کی تعریف آئی تھی تو فرمایا تھا کہ ما دلہ علی معنی فی نفس ہی میں جو ضمیر ہے
یہ لوٹتی ہے معنی کی طرف، یہ لوٹتی ہے معنی اے گل جی کیا کہ جی مصنف علیہ الرحمہ نے ایذا کی شرح مفصل میں فرمایا ہے کہ ضمیر جو فی نفسی ہی میں ہے اس کا مرجع کلمہ ہے. مر گئے اسے مان ہے اس کا مرجع کلمہ میں تو روڑا ہی مکیا تو گی یار تو تم کتاب لگے کیا کہنے اس کا مصنف علیہ کہ الرحمہ ما دل علی مانن فی نفس ہی ضمیر کا جو معنی ہے. معنی ہے. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے ایضاح میں ایضاح میں ایضاح شرح مفصل میں ایضاح شرح مفصل میں کہ ضمیر کہ ضمیر ما دل علی مانن فی نفس ہی میں ما دل علی معنی فی نفسہ میں لوٹتی ہے معنی کی طرف. مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے ایضاح شرح مفصل میں ضمیر ما دل علی معنی فی نفسہ میں لوٹتی ہے معنی کی طرف. مصنف رحمہ اللہ فی نفس ہی میں کہ فی نفس ہی کی کہ میں پھر فی دا معنی پہ تو نال جی وچ جی جی فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے ایضاح شرح مفصل میں ضمیر ما دل علی معنی فی نفسہ علامانن معنی فی نفسہ میں پھر میں کندما اچھا فی ماد اللہ جی لوٹتی ہے ضمیر معنی کی طرف. بس اب معنی یہ بنا تعریف ویخ اسم ایسا کلمہ خلاصہ انہیں اجے پنجینے کو 50 باری بار بار انہیں اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو ہونے والا ہے معنی میں، ایسا معنی ہونے والا معنی میں. اے معنی بنے کیا کہ جی اب معنی بنا کہ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو ہونے والا ہے معنی میں. معنی میں سوال ہو گیا یہ تو ظرفیت شے لا نفسی لازم آ کہ معنی دے وچ معنی اگے جی اے آئے انہوں کو پڑھنا آئے ما دل علی معنی باعتبارہ فی نفسہ وبن نہیں فی نفسہ لا باعتبار امر خارج عنہ. بس سوال ہو گیا کہ یہ تو ظرفیت شیل لا نفسی لازم آ رہی ہے. کہ معنی وچ معنی اس کا لامان وہیں پہ اے ساری عبارت ہی کندی مفصل دی وہاں لاما نے جواب دیا تھا کہ علامانن فی نفس ہی جو ہے یہ متعلق ہے اعتبار کے، یہ تعلق ہے اعتبار کے. یعنی کلمہ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی ایسے معنی پر ایسا ختم ہو گیا معنی پر باعتبار معنی کی ذات میں، باعتبار معنی کی ذات. ہاں جی کیا آکھیں جی سوال ہو گیا کہ یہاں تو ظرفیت شیء لا نفسی لازم آ رہی ہے، تو وہاں مصنف نے جواب دیا تھا کہ وہ یہ ہے نا یہ مانن فی نفسی جو ہے نا یہ فی نفس ہی متعلق ہے اعتبار کے، کس کے متعلق ہے اعتبار. اعتبار کے جی تو اس کا جواب دیا کہ یہاں بے کلمہ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے بے اعتبار فی نفسی کے معنی پر، باعتبار معنی کے اپنی ذات میں، باعتبار معنی کے اپنی ذات میں. اگو پڑھ و بن نظر پڑھی. سوال ہو گیا اعتبار کا معنی تو ہوتا قیاس کرنا، اعتبار کا معنی فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ قیاس کرو. تو یہ قیاس کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کا جواب دیا ہے بے اعتبار فی نفسی کا مطلب ہے بن نظر الی المعنی فی نفسی لا بے اعتبار امر خارج عنہ. مطلب یہ ہے کہ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر نظر کرتے ہوئے معنی کی طرف فی نفس ہی، نظر کرتے ہوئے معنی کی طرف فی نفس ہی، نہ کہ امر خارج کا اعتبار کرتے ہوئے معنی سے.
خلاصہ یہ ہے بھی اسم کا جو معنی ہوتا ہے نا وہ اسم سے سمجھ آنے میں مستقل ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا. لیکن لفظ خود اوکھے نے بھی ساسی پنجابیاں دی نہ مت مار دیتی جی. سوال ہوتا ہے کہ اعتبار کا مطلب ہوتا ہے قیاس کرنا، تو یہاں قیاس فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اس کا جواب دیا کہ بے اعتبار سے مراد بے اعتبار کا معنی ہے وَبِالنَّظْرِ إِلَى الْمَعْنَى فِي نَفْسِهِ، بے اعتبار امر خارج عنہ. مطلب کی ہے یہ ہے کہ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر نظر کرتے ہوئے معنی کی طرف فی نفس ہی، نہ کہ امر خارج کی وجہ سے، کس سے؟ معنی سے. مطلب یہ ہے کہ اسم جس معنی پر دلالت کرتا ہے وہ معنی اسم سے سمجھ آنے میں مستقل ہے، کسی غیر کا محتاج نہیں ہے. دھیان کر بھائی ذرا. یعنی ما دل علی معنی بے اعتباری فی نفسی، اور نظر کرتے ہوئے معنی کی طرف فی نفس ہی. دیکھو باجی لفظ یار بندہ فی نفسی بڑا چنگا ہے بول دیں کہ مطلب ذات دے وچ بڑا چنگا ہے، میں صرف ان ذات دی نظروں ویکھو تو کی ہے اے مطلب بندہ فی نفسی. فی نفسی بندہ بڑا چنگا سی پر ہویا پتہ نہیں کی سو، مطلب کی بھی ذات دی نظروں ویکھو تو کی ہے. ہن ایتھے نہیں بھی اتنے ظرفیت کٹ کے بھی اپنے آپ دے وچ وڑ کے چنگا ہے بھی اے مطلب بھی اے مطلب فی نفسی دا دھیان کرو جی. ہاں جی منع کرو. ما دل علی معنی بے اعتبار، یعنی اسم وہ کلمہ ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر با اعتبار معنی کے فی نفس ہی. پھر اعتبار دا ما اعتراض ہو گیا بھی اعتبار دا ہوندا قیاس، یعنی نظر کرتے ہاں پھر مڈو یعنی اسم ایسا کلمہ ہے اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر نظر کرتے ہوئے معنی کی طرف فی نفس ہی، فی نفس المعنی. ان کٹ کے ظرفیت بنائیے تو پھر کھچ ہوں فی نفس ہی، یعنی کو چلنا نہ کہ باعتبار امر خارج کے معنی سے. اسم دلالت کرتا ہے معنی پر بے اعتبار معنی کے فی نفسی، یعنی اسم دلالت کرتا ہے معنی پر نظر کرتے ہوئے معنی کی طرف فی نفس ہی امر خارج کے معنی معنی سے. سنیں جی اگے کا قول کا الدار فی نفسها حکمها کذا اے لا باعتبار امر خارج عنها. اچھا جی سوال ہے کہ کیا اس کی کوئی مثال ہے کہ بھئی فی نفس ہا کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی اس کی طرف نظر کرنے سے، اس کی طرف نظر کرنے سے شے ایسی ہے. تو کہتے ہیں یہ جو بولتے ہیں کلام عرب میں دار فی نفس ہا، دار فی نفسها ہاں کا مرجع دار، دار دار کے نفس میں اس کا حکم اس طرح ہے. تو معنی غلط ہے جی. تو مطلب ہوتا ہے کہ دار اس دار کی طرف نظر کریں، امر خارج کا اعتبار نہ کریں بے پڑوسی چنگے نے یا پیڑے نے. اس تو قطع نظر ذاتی طور تے مکان انج دے کے 2 کروڑ دے. اس وقت آندے نے الدار فی نفسہا حکم قضا، فی نفس یہ بندہ بڑا چنگا ہی جے نو پیڑے دوست موبائل نہ لباتے، اے مطلب بندہ فی نفس یہ بندہ چنگا ہے جی. ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ فی نفسی ہی جو ہے اس سے مراد ہو نظر کرتے ہوئے شے کی طرف، تو اس کی کوئی اور مثال بھی ہے. تو اس کا جواب دیا کہ عرب والے کہتے ہیں الدار فی نفسہا حکمہا کذا، یعنی دار فی نفسہا یعنی نظر کرتے ہوئے اس کی طرف اس کا حکم اس طرح ہے، نہ کہ با اعتبار امر خارج کے. مطلب ہے کہ ذاتی طور پر مکان کو دیکھیں قطع نظر امر خارج کے تو مکان کی یہ قیمت ہے. بسا اوقات پڑوسی اچھے ہوں قیمت بڑھ جاتی ہے، بسا اوقات پڑوسی گندے ہوں تو قیمت کم ہو جاتی ہے. اے مطلب ہے تو یہ کہ وہ اس کی ذات کو دیکھیں یعنی امر خارج کا لحاظ نہ کریں. تو یہی مطلب ہے کہ اسم جو ہے وہ معنی پر دلالت کرنے میں یا اسم کا جو معنی ہے وہ اسم سے سمجھ آنے میں کسی اور کا محتاج نہیں ہے.
چلو جی جیسا کہ تیرا قول جیسا کہ تیرا قول الدار فی نفسها حکمها قضا دار فی نفسها حقوقا کذا حکمها قضا کا مطلب ہے بھی ان کی قیمت اینی ہے یعنی یعنی نہ باعتبار نہ باعث امر کے امر کے جو خارج ہے جو خارج دار سے وہ ہوا کون ہوا فی محلت فلاں یا فی جوار فلاں اس تو قطع نظر جی جیسے تیرا قول الدار فی نفسها حکمها کذا یعنی نہ کہ با اعتبار امر کے جو خارج ہے دار سے جی جیسے تیرا قول الدار فی نفسها حکمها قضا یعنی نہ باعتبار امر کے ایسا امر جو خارج ہے دار سے یعنی ذاتی طور پر ویکھو تے اینے دا ہے تے لہذا دا مطلب ہوندا ہے کہ شے فی نفس ہا کا مطلب ہوندا ہے کہ اس کی ذات کی طرف نظر کریں تو وہ شے ایسی ہے اے نہیں ہوندا بھی شے اپنے آپ دے وچ وڑ گئی جی یعنی اس کی ذات کی طرف نظر کریں تو وہ ایسی ہے نہ بھی امر خارج کا لحاظ نہ کریں تو یہاں بھی اسم کی تعریف میں یہ وَلِذَالِكَ وَلِذَلِكَ قِيلَ الْحَرْفُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ أي حاصل في غيره حاصل في غيره أي باعتبار متعلق به اور متعلق کے واجہ متعلق لا باعتبار في نفسه لا باعتبار ہی لا باعتبار في نفسه انتہا كلامه ہو اب اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں حرف کو جو کہا جاتا ہے کہ حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر ایسا معنی جو فی اس کے غیر میں ہے جو اس کے غیر میں کس کے حرف کے غیر میں مطلب کہ وہ متعلق کہ ایسا معنی جو حاصل ہونے والا کس میں کلمے حرف کے غیر میں حرف کے غیر میں اب حرف کا جو غیر ہے اگر معنی اس میں حاصل ہے تو یہ تو کوکو بھی جاندہ پہ جی انہیں تو موضوع لائی کو نہیں حالانکہ حرف جو ہے وہ کلمے کی تیسری قسم ہے تو کلمہ لفظ موضوع کو کہتے ہیں تو یہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو غیر میں ایک ہی مطلب ہے تو یہی مطلب ہے یعنی اپنے متعلق کے اعتبار سے یہ معنی پر دلالت کرتا ہے نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے مطلب کی ہے کہ امر خارج کا محتاج ہے امر خارج کا محتاج جی میں اسم میں اے مطلب ہے اے میں استغفر اللہ جی میں جیسے حرف میں یہ مطلب ہے اسی طرح اسم میں یہ مطلب ہے کہ وہ دلالت کرنے میں غیر کا محتاج نہیں جس طرح یہ محتاج ہے کیا کہ جس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر ایسا معنی جو اس کے غیر میں ہے کس کے حرف کے غیر میں یعنی ایسا معنی جو حاصل ہونے والا ہے ہونے والا ہے اس کے غیر میں تو سوال ہے کہ اس کے غیر کا کیا مطلب ہے جب غیر میں غیر کے اندر حاصل ہے تو پھر حرف کا تو معنی نہ ہوا حالانکہ حرف تو لفظ موضوع ہے اور اس میں کلمے دی قسم ہے تو کلمہ لفظ واضح نہیں ہے ہاں تو اس کا جواب ہے کہ یہاں یہ مطلب ہے کہ بے اعتبار متعلق ہی سر تو سنیں نا من البصرہ الی الکوفہ سر تو بصرہ اور کوفہ کے ساتھ مل کر من اور الا اپنا معنی بتاتے ہیں کہ کتھوں ابتدا ہوئی تو کتھے نہ کہ ذاتی طور پر اے مطلب لا بے اعتبار نفس لہذا اسم اور فعل یہ بے اعتبار نفس ہی دلالت کرتے ہیں اور حرف لا واجہ لا بے اعتبار نفسی لا یہ متعلق سے مل کر دلالت کرتا ہے وہ زمزمی ماں اور اسم اور فعل یہ بے اعتبار نفس ہی دلالت کرتے ہیں غیر کے ساتھ مل کر نہیں دلالت اور اسی لیے اہل اجل ان کلمت فی بے معنی الاعتبار کہا گیا حرف وہ ہے جو دلالت کرتا ہے یعنی کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر فی غیر ہی بے اعتبار غیر ہی اور وہ غیر کون ہے کیونکہ معنی کلمے کا نہیں ہے لا یکون فی غیرہا اے فی کلمت نخرى اے نہیں گا پس ہوگا فی بمعنی اعتبار ایشا بس سنیں اتگنا اشیاء جب کہ ہے مصنف کی کلام ایذا میں مجمل نظر آ رہی ہے
تفصیل کی علامہ جامی نے اس کی بقولہ و محصولہ اے محصول ما ذاکرہ المصنف فی الایضاحات ما ذاکرہ بعض المحققین اور وہ سید شریف قدس سرہ یہ آگے آ رہا ہے وہ محصولہ ہن سمجھ آ گیا کہ بھی اندا محصول اندا مطلب کی ہے کیڑا اے جڑا علامہ نے آکھیا کہ بھی فی نفس ہی بھی معنی وہ معنی اپنی ذات میں یعنی اپنے اعتبار سے یعنی معنی کی طرف نظر کریں جی معنی کی طرف نظر کریں تو وہ معنی سمجھ آتا ہے اسم سے غیر کا دخل نہیں ہے اور حرف جو ہے اس کے معنی کی طرف نظر کریں تو وہ حرف سے سمجھ نہیں آتا جب تک متعلق ساتھ نہیں ملتا جی چلو جی یعنی باعتبار اپنے متعلق کے نہ کہ باعتبار حرف کے فی نفس ہی مک گئی کلام مصنف دی اذا علی جی اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے حرف کلمہ ہے ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر ایسا فی غیر ہی یعنی حاصل ایسا معنی جو حاصل ہونے والا ہے اس کے غیر میں یعنی باعتبار اپنے متعلق کے بڑے اس کے ٹھیک ہے باعتبار اس کے متعلق کے نہ کہ باعتبار حرف کے فی نفس ہی حرف ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے فی غیرہ یعنی دلالت کرتا ہے معنی پر ایسا معنی جو حاصل ہونے والا ہے حرف کے غیر میں یعنی باعتبار حرف کے متعلق کے نہ باعتبار حرف کے فی نفس ہی انتہا ختم ہو گئی مصنف کی کلام اینوا محصول ہو پر جڑی اے مصنف نے گل کیتی ہے نا اس میں ضمیر دا مرجع کون ہے مالا واجہ ما اوہ فی نفس ہی ضمیر دا مرجع کون ہے او مر گیا سو مصنف جڑا کیا شرح مفصل ہے چوتھی کیا کہ او توفے اینو پکاؤ نسلیو سویرے پھر میرا سر کھانا جے اینو ویکھ کی آکھے بے دا مرجع کون ہے مانا او تا شارع صاحب نے آکھیا کہ بے مرجع کون ہے ما دلہ تے ما تو مراد کلمہ او تا وضاحت او گل کی او ہوندا تے پھر تا رولا مکیا سی این آکھیا کہ فی نفس دا مرجع کون ہے او کتھے آکھیا کنے آکھیا تو پھر آپ ہی وضاحت کیتی کہ علامانن بے اعتباری فی نفس ہی و بالنظر الیہ فی نفسی لا بے اعتبار امر خارج نن اگو ایک مثال بھی دیتی الدار فی نفس پھر تائید بھی پیش کیتی والے ذالک تے فی نفس دا مرجع کنو بنایا مانے نو بنایا ماں ٹھوکی رکھی جی جی کنو بنایا مانے نو کنے کتھے اے فی نفسی دا مرجع کنو بنایا کنے کتھے تے اون دے اوتے جڑی وضاحت کرنی ہے نا او گو محصول ہوئے تے پھر آوے گا والحاصل ہو جی اے گل ہے جی چل